فقال الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطرف الكساء أو أمع بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات بر محمد وعلى محمد. بار دیگر بھی تمام حضرات مل کر با جماعت بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم صاحبان کسا کی عزت و عظمت کا واسطہ، اے مولا کریم، اے بادشاہ عظیم، حدیث کسا کی تلاوت کی گئی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار صاحبان کسا کی عزت و عظمت کا واسطہ، ولی العصر شہنشاہ معظم کی عزت و عظمت کا واسطہ، میری پاک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام عزا کا واسطہ، پروردگار اس حدیث کسا کے طفیل جن ذوات مقدسہ کا آپ کو واسطہ دیا، ان کے طفیل استدعا ہے، اپیل ہے، درخواست ہے، ہمیں ولی العصر شہنشاہ معظم کی جلد زیارت نصیب فرما. اے مولا اگر میرے امام کے آنے میں تیری کسی بھی مصلحت کے تحت کوئی تاخیر ہے تو میرا مالک امام زمانہ کے وسیلے سے بانیان جن لوگوں نے میری پاک بی بی کا فرش عزا بچھایا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرا مالک بالخصوص انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار اس انجمن کے جتنے ممبران ہیں مولا ان سب کی نیک حاجات مستجاب فرما. پروردگار میرے ذمہ جو ان لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں مالک وہ تمام دعائیں مستجاب فرما. پروردگار انجمن سے منسلک جتنے افراد اگر بیمار ہیں تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا اگر بے اولاد ہیں تو اولاد نرین عطا فرما. مالک اگر پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. مالک تنگ دست ہیں تو کشادگی عطا فرما. مقروض ہیں تو اپنی رحمت سے قرض عطا فرما. مالک اگر بے روزگار ہیں تو باعزت روزگار عطا فرما. حسین بادشاہ کے خزانے سے ان کے رزق میں خصوصی برکت عطا فرما. مالک اگر سفر میں ہیں تو حفاظت فرما. اگر ان میں سے کوئی مومن بے جرم قیدی ہے تو رہائی عطا فرما. مالک جتنے افراد تشریف فرما ہے میں نہیں جانتا کون کون سی دعا کون کون سی حاجت دل میں لے کر بیٹھے ہیں. مالک سب کی نیک حاجات مستجاب فرما. تنظیم کی طرف سے میرے ذمہ کچھ دعائیں ہیں کریم پروردگار آپ سب جانتے ہیں، سب کی نیک حاجات مستجاب فرما. اسرار طور صاحب کے ہیں میرا مالک زخمی ہیں، آپ کا حسین بادشاہ کے زخموں کا واسطہ انہیں جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور تمام ماؤں کے بچے حسین بادشاہ کے بیٹے علی اکبر کا صدقہ سب ماؤں کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. مالک استدعائے آخر دعائے آخر اپیل آخر ہے، ہم بے وارث ہیں، ہمیں پردے والے وارث کی جلد زیارت نصیب فرما. میری آپ سب کی نوکری قبول ہو. دعاؤں کی قبولیت کی خاطر تمام حضرات مل کر با جماعت صلوات. اللہم جی بالکل سردی ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے اس موسم سے ہٹ کے جس خاندان کا ذکر کرنا ہے تو وہ تو ہمارے اوپر واجب ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہے.
بار دیگر تمام حضرات مل کر با جماعت صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ ثم الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وعلیہ الصراط المستقیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو الحق وہو اصدق القائلین ومن اصدق من اللہ قیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یائس الذین کفروا من دینکم. صلوات. آل محمد کا خالق آپ سب کو سلامت رکھیں. بی بی پاک کے پرسہ کی مجلسیں ہیں اور ہم سب مل کر دے رہے ہیں سرور کونین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں. ہم سب نے مل کے پرسہ بھی تک اس گھر کی فضیلت نہیں بتائی جائے گی تب تک اس گھر کی غربت اور مصیبت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جملہ دے کر اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ جنت میں اگر آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، مالک آپ کو سلامت رکھیں، جنت میں جانے کی شرط جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، جنت میں جانے کی شرط سیدہ کی رضا ہے، علی کی ولا ہے. بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں. جنت میں جانے کی شرط سیدہ کی رضا ہے اور میرے مولا اگر دین کے کسی بھی جز سے علی کو نکال دیا جائے تو جز ناقص رہتا ہے، کامل نہیں رہتا. دین کے کسی بھی جز سے علی کو نکال دیں. مثال دیتا ہوں، ذو العشیرہ سے علی کو نکال دیں، علی ہی گفتگو ذو العشیر سے علی کو نکال دیں تو ناصر دین نہیں ملتا. آخر میں غدیر سے علی کو نکال دیں تو مولا نہیں ملتا. یعنی دین کے جس شعبے سے جس جز سے آپ علی کو نکال دیں گے، دین کا وہ جز ناقص ہو کر رہ جائے گا. اچھا، میرے پیارے آقا کے دور میں کچھ لوگ دین کو حکومت سمجھتے تھے. اگر توجہ میری طرف ہے تو کچھ لوگ دین کو حکومت سمجھتے تھے اور کچھ لوگ اس دین اسلام کو دین اور مذہب سمجھتے تھے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام کو دین سمجھتے تھے. ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس دین کو حکومت کون سمجھتا تھا، اس دین کو مذہب کون سمجھتا تھا؟ تو ایک جملہ دے کر بات واضح کر دیتا ہوں. دین کا تعلق ہوتا ہے جنازے سے، حکومت کا تعلق ہوتا ہے ووٹ سے. دین کا تعلق ہوتا ہے جنازے سے، حکومت کا تعلق ہوتا ہے ووٹ سے. تو پھر میرا مسلمان بھائی، میرے آقا محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد یہ دیکھ، ووٹ دینے کون گیا اور نبی کے جنازے میں کون شامل ہوا؟ تو جو لوگ ووٹ دینے چلے گئے وہ دین اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، جو رسول کے جنازے میں شامل رہے وہ اس کو مذہب سمجھتے تھے. اچھا، کچھ لوگ، توجہ ہے نا میری گزارش پہ، کچھ لوگ، مالک آپ کو سلامت رکھیں، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں، کچھ لوگ میرے نبی پاک کا کلمہ وکالہ جو آپ کی کرنی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تولقاء ایک لفظ ہے، وہ اس کی ڈیٹیل آپ نے خود پوچھ لینی ہے کسی عالم سے. ان میں جو تولقاء شامل ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ محمد بوڑھا ہو گیا ہے. میں نے آپ کی سردی اتارنی ہے انشاءاللہ. معاذ اللہ محمد بوڑھا ہو گیا ہے، کتنے دن زندہ رہے گا؟ ہر وقت میدان جنگ میں رہتا ہے، آخر ایک دن مر جائے گا. میں نے آیت پڑھی ہے، یوم یائس الذین کفروا من دینکم. اے رسول، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کب مایوس ہو گئے میں نے یہ بتانا ہے، مایوس کب ہوئے؟ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد یا تو مر جائے گا
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بوڑھا ہو چکا ہے یا ہر میدان جنگ میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی نے اسے قتل کر دینا ہے، توجہ چاہیے پھر لطف لے، یا کوئی قتل کر دے گا تو پھر ہم اپنے پچھلے دین پر پھر جائیں گے، ہم اپنے دین پر واپس چلے جائیں گے، اور جن لوگوں سے ہم نے رشتہ توڑا ہوا ہے ان سے صلح کر لیں گے۔ یہ کافروں کو امید تھی نا کہ رسول چھوڑ کر چلے جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے، تو ہم اپنے پچھلے دین پر مڑ جائیں گے اور اپنے ان دوستوں سے جن کو چھوڑ کر آئے ہیں صلح کر لیں گے۔ اچھا، کوئی میری طرح کا بندہ اگر صلح کے معنی نہیں سمجھتا نا، اس کو بتا دیتا ہوں، بزرگوں کی بھی محنت ہے، ہمارے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ بابا صلح یہ نہیں ہوتی کہ بندہ کسی سے بگاڑ کے رکھے، صلح یہ ہوتی ہے جنگیں 80 لڑے بندہ ایک نہ مارے، 80 جنگوں میں بھی شامل رہے اور بندہ ایک نہ مارے۔ درجات بلند علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ فرمایا کرتے تھے ایسے لڑے یہ فوجی، ایسے لڑے کہ کسی جنگ میں ان کو سنی پلاس کی ضرورت بھی پیش نہ آئی، نہ سنی پلاس کی ضرورت، نہ فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت، یعنی ہو جنگ رہی ہے، زخم نہ کسی کو دیا، نہ کسی پہ نہ خود زخم کھایا، نہ سنی پلاس کی ضرورت تھی، نہ فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت تھی۔ اور اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے ڈنڈا جھنڈا لے کر جاتے تھے، ڈنڈا لے کر آتے تھے، جاتے تھے جھنڈا لے کر، آتے تھے ڈنڈا لے کر۔ عرفان حیدر عابدی صاحب، دیکھیں میں نام لے رہا ہوں، مجھے ان کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ عرفان حیدر عابدی صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ پتہ ہے نعرے تکبیر کیسے لگاتے تھے؟ یہ جب کہتا تھا نا مرحب میں آؤں، کہتے تھے اللہ، رسول کے خیمے میں اکبر، یا رسول اللہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں، اللہ کہتے ہیں مرحب کے پاس، وہ اکبر آ کر کہتے رسول کے خیمے کے پاس۔ اس قسم کے بندوں کو بھی یقین تھا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن، بڑی مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھیں، ایک نہ ایک دن ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ جب 40واں دن تھا نا خیبر میں، اس وقت میرے پاک رسول نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، کل علم میں ایک مرد کو دوں گا، کل میں علم ایک نتیجے کچھ خود بھی نکال لیا کریں، ضروری نہیں کہ ہر بات ہم کھول کر سنائیں، کچھ نتیجے آپ خود بھی نکالا کریں۔ کل علم میں ایک مرد کو دوں گا، کیا دوں گا؟ بولو گے تو بات بنے گی نا، علم، کل میں علم ایک مرد کو دوں گا۔ دو جملے ہیں بڑے پیارے، کل میں علم ایک مرد کو دوں گا۔ سارے صحابہ کرام دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ علم ہمیں ملے، یا اللہ علم ہمیں ملے۔ اور میرا مسلمان بھائی، ہر وقت ہم سے نفرت نہ کیا کر، ہم تو درسی محبت کا دینے والے ہیں۔ تیرے پیر علم کے لیے ترستے تھے، تو علم کو دیکھے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تیرے پیر تو علم کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور تو اگر علم کو دیکھ لے تیرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 سطریں میرے سامنے آ رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں۔ پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے، حضرت عباس کے پرچم سے دوری کیسی، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ مالک آپ کو سلام، بہت مہربانی۔ پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ اچھا، علم کو دیکھو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، ان کے نکاح کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ صرف دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، بڑے اچھے عالم ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنا، مولانا اسحاق صاحب کو سنا، وہ فرما رہے تھے، ان کا ایک مناظرہ چل رہا تھا، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھنے والا تو مرد ہے نا علم کو، بیچاری جو گھر میں بیٹھی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ نکاح اس کا ٹوٹ گیا، دیکھا کسی مرد نے جا کر اور اس بیچاری کا نکاح ہی ٹوٹ گیا، جس نے پتہ نہیں کتنی محنت سے نکاح کیا، کتنا کتنا جہیز کا سامان لائی۔ ایک بات یاد آئی، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، میں آپ کی سردی اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، جو بھی تھے جو بھی تھی وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو بڑا وہ مارتا تھا، کبھی کھانا لیٹ ہو جاتا تو مارتا، کبھی کپڑے لیٹ استری تو مارتا، کام وقت پہ کرتی تو بھی مارتا۔ ایک دن نا وہ جب گھر آیا
تو وہ عورت اپنا سامان اور کپڑے باندھ رہی تھی. تو اس نے کہا خیر ہے، آج کپڑے کیوں باندھ رہی ہو؟ اس نے کہا بس تیرا میرا تعلق ہی ختم. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتی میں تو مجلس سے ہو کر آئی ہوں، میں تو مجلس سے ہو کر آئی ہوں، میں نے علم بھی دیکھا ہے، اور صرف علم نہیں دیکھا، مجلس نہیں سنی، میں نے گھوڑے کو سلام بھی کیا ہے. اس نے کہا بس یہ ہم ایسے بناتے رہتے ہیں، نکاح رکوع نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ایسے لوگ جب ایسی مشکل آتی ہے نا پھر وہ سب مان جاتے ہیں. دیکھیں بات ہے ہمارے مولا امیر کائنات کی، بڑی اچھی بات ہے. جب یہ اچھا وہ بڑی اچھی بات آپ کو سنانے والا ہوں، عقیدے کی بات ہے. مرحب کی ماں نے روکا تھا مرحب کو کہ ہر کسی سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا. توجہ اگر میری طرف ہے تو ماں نے روکا تھا. مرحب کی ماں مسلمان نہیں تھی، یہودی تھی نا. اس کی ماں نے روکا تھا بیٹا ہر کسی سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا. ماں یہودی بھی ہو تو بیٹے کو روکتی ہے کہ علی سے نہیں لڑنا. چلو کیسی ماں تھی؟ قصہ یہ کہ مرحب اور میرے مولا علی کا آمنا سامنا ہو گیا. ادھر مرحب آ گیا، ادھر میرے مولا علی. مرحب نے اپنا تعارف کروایا، علی مولا نے اپنا تعارف کروایا. اور میرے مولا نے زندگی میں پہلی بار اس میدان جنگ میں اپنا تعارف ماں کے نام سے کروایا. مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. حیدر کرار کا نام پھر ہر بندہ برداشت تو نہیں کر سکتا نا. جو ہی حیدر کا نام سننا تھا اس نے کہا ہے ماں نے روکا تھا بیٹا ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. یہ چپ چاپ جانے لگا، توجہ کا طالب ہوں، یہ چپ چاپ جانے لگا، چپ چاپ جانے لگا. سامنے اس کا استاد آ گیا. میں نے استاد کا نام نہیں بتانا، آپ نے پہچان جانا ہے. سامنے اس کا استاد آ گیا. مرحب کہاں چلے؟ اس نے کہا ماں نے روکا تھا علی سے نہیں لڑنا، حیدر کرار سے نہیں لڑنا. اس نے کہا یہ حیدر وہ تھوڑی ہے، یہ وہ حیدر تھوڑا ہے، یہ وہ علی تھوڑا ہے. بھاگو مت، بھاگو مت. میدان سے بھاگنے والے غیرت مند نہیں ہوا کرتے. بھاگو مت. اچھا کون تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا نا؟ یہ لے کر آیا مرحب کو واپس. توجہ، مرحب نے، توجہ کا طالب ہوں جملہ سنیے، مرحب نے پھر آ کر مولا علی سے کی جنگ. تو جملہ دینے والا ہوں کہ جو بھی جب بھی علی سے لڑا ہے اس میں شیطان کا مشورہ ضرور شامل رہا ہے. جو بھی جب بھی علی سے لڑا اس میں شیطان کا مشورہ ضرور شامل رہا ہے. دیکھیں جی ہمارے بارگاہوں میں بھی علم ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی علم ہوتا ہے، ہر جگہ ہم علم لگاتے ہیں. علم ہم نے کیوں لگایا؟ کہ ہمارے مولا کو ملا نا. اور جن کے پیروں کو علم نہیں ملا، زیدی صاحب فرماتے تھے انہیں الف لام میم والا علم ملا ہے، اور آج تک وہ دل میں درد بھی ہے. ان کو بھی علم ملا ہے. توجہ چاہیے. مولا کی جنگ ہوئی مرحب کے ساتھ. مرحب مارا گیا. کس نے مارا؟ حیدر کرار نے. حارث کو بھی مارا حیدر کرار نے. انتر کو بھی مارا حیدر کرار نے. بات آپ کو بڑی اچھی سنانے والا ہوں. ایک تاریخ میں ایسا بھی بندہ آیا جس نے رسول کے سامنے گستاخی کی، رسول پاک کی بے ادبی کی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا تبت جدا ابی لہب و تب. ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. تبت جدا کی ندا اللہ نے قرآن میں دی. ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ماشاءاللہ سردی مبارک ہو. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. خدا کی قسم ممبر رسول ہے، اس ممبر پہ بات کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. حق بیان کرنا ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے. توجہ کا طالب. اللہ نے فرمایا رسول کے گستاخ کو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، توڑے نہیں. یار کوئی بات بنے میرا ساتھ ہو یار. اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ توڑا نہیں. توجہ یار. اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ توڑا نہیں. مگر علی کے دشمن نے علی کی گستاخی بھی نہیں، صرف کا نہیں مانتا. اللہ نے سواری سمیت چھوڑا نہیں. اللہ نے سواری سمیت چھوڑا نہیں. ایک بندہ وہاں کوئی ایسا کھڑا تھا ملنگ صفت. اس نے کہا یا رسول اللہ گستاخ تو یہ تھا نا
جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، سواری کا کیا قصور ہے؟ تو اس وقت آواز آئی میرے رسول کی، جو علی کو بھونکے وہ سوار بھی ناپسند ہے، جس پر بیٹھا ہو وہ سواری بھی ناپسند ہے۔ تو علی کے دشمن کو اللہ نے نہیں چھوڑا، رسول کے دشمن کو ڈھیل دی ہے، اپنے دشمن کو ڈھیل دی ہے، مگر میرے اللہ نے کبھی بھی علی کے دشمن کو ڈھیل نہیں دی۔ نعرہ حیدری، میں چاہتا ہوں آپ کے ذرا ہاتھ بلند ہو جائے، دوسرا نعرہ حیدری۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو عمل آپ زبان سے کریں گے، ہاتھ سے کریں گے، پاؤں سے کریں گے، بروز قیامت آپ کا ہاتھ، پاؤں، زبان آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یعنی آپ چل کر آ گئے، پاؤں نے عبادت کر لی نا، دو چیزیں آپ کی عبادت کم کر رہی ہیں، ایک زبان اور ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پانچواں کل ایمان نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد۔ علی کی دشمنی نہیں کرنی، علی کا دشمن اللہ کو کبھی برداشت ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا نا، گفتگو اسی پر ہے، یوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ نے جب آدم کو بنایا، پہلے آدم کا مٹی سے مجسمہ بنوایا، تک مالک ہے نا، قادر ہے نا، آدم کا مجسمہ بنوایا، اور میرے اللہ نے فرمایا کہ جب اس میں روح پھونکوں، توجہ یار، جب اس میں روح پھونکوں، بھائی پھونک مارنے کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور منہ چہرے پر ہی ہوتا ہے، پھر ڈھونڈو وہ وجہ اللہ کون ہے۔ جب اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کو کرنا ہے سجدہ۔ کس کو؟ آدم کو۔ کس کو حکم ہوا؟ جنوں کو اور فرشتوں کو، تم نے اسے کرنا ہے سجدہ۔ اب آدم کے سجدے کا حکم دیا خدا نے، ایک بڑا لطیف جملہ آ گیا میرے سامنے، آدم کے سجدے کا حکم دیا خدا نے، اور خدا کا ایک ماننے والا ایسا بھی تھا جس نے اللہ کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہ کیا۔ تو بات پہنچی ہے میری آپ تک، جس نے اللہ کے کہنے پر بھی، ایسے بھی ہوتے نا، آدم کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک پتھر بھی پڑیں گے، تجھ پر لعنت بھی برسے گی، پتھر بھی پڑیں گے، لعنت بھی برسے گی۔ اچھا آپ بتائیں، ابلیس کو کبھی آپ نے پتھر لگتے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا۔ حاجی صاحب کھڑے ہو کر کہہ بھی سکتے ہیں جی میں نے تو جا کر مارے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے گھر میں ابلیس کو پتھر مارے ہیں۔ پھر حاجی صاحب سے آپ آرام سے پوچھیں، حاجی صاحب ابلیس کو آپ نے دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر آپ نے کس کو مارے؟ کہے گا وہ 3 مینار بنے ہوئے تھے، بڑے ابلیس کا، درمیانے ابلیس کا، چھوٹے ابلیس کا، وہاں 3 بنے ہوئے تھے مینار۔ توجہ کا طالب ہوں یار، وہاں بنے ہوئے 3 مینار، میں نے 3 میناروں کو کنکر مارے، 3 پتھروں کو کنکر مارے، تو یوں سمجھے کہ میں نے شیطان کو مارے۔ 3 میناروں کو میں نے کنکر مارے، یوں سمجھے میں نے شیطان کو مارے۔ تو حاجی صاحب سے پوچھنا، حاجی صاحب وہاں کسی پتھر کو چوما بھی تھا یا سب کوئی کنکر مارے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بڑی مشکل سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ یار وہ بھی تو پتھر ہے نا۔ توجہ، وہاں 3 پتھروں کو مارنا ثواب، ایک کو چومنا ثواب۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، وہاں 3 پتھروں کی توہین ثواب ہے، ایک کی تعظیم ثواب ہے۔ 3 پتھروں کی توہین ثواب ہے، ایک کی تعظیم ثواب ہے۔ میری تو سردی اتر گئی، آپ کی اترنے والی ہے۔ 3 پتھروں کی توہین ثواب، یار 3 پتھروں کی توہین ثواب ہے، ایک کی تعظیم ثواب ہے۔ تو پھر حاجی صاحب سے کبھی پوچھ بھی لیا کرو، ہماری ڈیوٹی نہیں آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ حاجی صاحب پتھر کی توہین کرو تو ثواب ملتا ہے، پتھر کی تعظیم کرو تو ثواب ملتا ہے، اگر حسین کے ذوالجناح کو سلام کرو ثواب نہیں ملتا۔ ابا حسین، اگر حسین کے ذوالجناح کو سلام کرو تو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ توجہ کا طالب جی، کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا کافروں میں سے۔ کافر کیسے ہو گیا؟ کس کا انکار کیا؟ اللہ کا۔ توجہ کا طالب، قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں۔
انکار کس کا کیا ابلیس نے؟ اللہ کا نہیں، نماز کا نہیں، نہ اللہ کا انکاری تھا نہ نماز کا انکاری تھا، وہ تھا وقت کی حجت کا منکر۔ تو میرے اللہ نے فرمایا جا ابلیس نکل جا میرے دربار سے۔ مان لے کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے تو اسے نکال رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی کیسے قبول کر لوں گا؟ ہاں جی بالکل، اللہ نہ ولی اللہ کے منکر کی عبادت قبول کرتا ہے نہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول کرتا ہے۔ وہ تھا کون؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سلام ہے جی، سلام ہے، آپ کی سماعت کو سلام ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا کافرین میں سے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ باتیں سمجھانے کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ، اور وہ تھا من الکافرین، کافرین میں سے۔ آیت بتاتی کافر اور بھی تھے، یہ ان میں سے تھا۔ کافر اور بھی تھے، یہ ان میں سے تھا۔ چلیں آپ بیٹھے ہیں تو وہ جملہ ایک میرا دہرایا ہوا آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کی سماعت کی نظر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا ابلیس استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ام کنتا من العالین وہی ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے، توجہ کا طالب، کیا تو عالین میں سے ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تو عالین ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو آیت نے بتا دیا جو عالین میں سے ہو وہ آدم کو نہیں جھکتے، خود عالین کیا ہوں گے؟ بہت مہربانی بہت مہربانی، جو عالین میں سے ہو۔ اچھا کیا فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے تھا، وہ کافرین میں سے تھا کافر۔ خدا کی قسم صفی اللہ کے منکر کو اللہ نے قرآن میں صرف کافر کہا ہے، مقالہ تو ابھی کر رہا ہوں نا۔ صفی اللہ کے منکر کو اللہ نے بڑی مہربانی سے قرآن میں صرف کافر کہا، صرف کافر۔ لیکن خدا کی قسم جب مولا علی میدان خندق میں چلنے لگے، جب علی میدان خندق میں چل رہے تھے، دشمن دیکھ کے جل رہے تھے، علی چل رہے تھے، دشمن جل رہے تھے، مگر رسول کی زبان سے نکل گیا، کیونکہ قول رسول قول خدا ہوتا ہے، بارز الایمان کلہ الی الکفر کل، بارز الاسلام کلہ الی الکفر کل، بارز الدین کلہ الی الشرک کل۔ آج کل کا کل دین جا رہا ہے، کل کا کل اسلام جا رہا ہے، کل کا کل دین جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ جو سامنے آیا ہے وہ کافر نہیں، وہ کل کفر ہے۔ پروردگار سمجھ سے بات باہر ہے، جو آدم کا منکر تھا وہ صرف کافر، جو علی کا تھا وہ کل کفر بنا دیا۔ علی کا دشمن کل کفر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، مہربانی جناب بہت مہربانی۔ علی کا دشمن کل کفر ہوتا ہے، بات تو ساری قرآن سے ہے، ہم نے کسی کو ٹیچ تو کرنا نہیں، چھیڑنا نہیں ہے، بات تو ہم نے سچی کرنی ہے۔ دیکھیں مولا امیر کائنات کے ساتھ جو دشمنی ازل سے تھی آج تک ہو رہی ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ازل سے جو دشمنی علی کی تھی، بسم اللہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ سائیں تشریف لے آئے، بس سائیں کا ہی انتظار تھا، بڑی مہربانی سرکار۔ دیکھیں بادشاہ علی کی دشمنی جو ازل سے چل رہی تھی وہ آج تک چل رہی ہے۔ خدا کی قسم علامہ ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اور کیسے کیسے لوگ اس منبر پر آئے اور مالک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ علی کبھی بھی نہیں چھوڑنا، علی قول میں نہیں چھوڑنا، علی فعل میں نہیں چھوڑنا۔ قول میں علی ہوگا، اللہ کو قول پسند ہوگا، فعل میں علی ہوگا، علی کو فعل پسند ہوگا۔ دیکھیں صحیح کی نظر چلو 4 سطریں کر دیتا ہوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ، ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے 8 سے چھوڑ دیں کیونکہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری دوستی اور دشمنی فقط علی پر ہے، ہماری دوستی اور دشمنی فقط علی پر ہے۔
کوئی عناد نہیں، کسی سے کوئی بیر نہیں۔ توجہ کا طالب، ہماری دوستی اور دشمنی فقط علی پر ہے، کوئی عناد نہیں، کسی سے کوئی بیر نہیں۔ علی کا نام پڑھ نہ پڑھ مگر یہ طے کر لے، عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر نہیں۔ بہت مہربانی، عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر نہیں۔ میں 2 جملے دیتا ہوں، بس 2 جملے مصائب کے دینے ہیں، تو سید زادہ تشریف فرمائیں، آپ بھی ان کو سنیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی ذکر محمد وال محمد آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی سنیں گے۔ دیکھیں، میرے پاک آقا محمد مصطفیٰ کے بعد جتنی حکومتیں آئیں وہ علی والی حکومتیں نہیں تھیں۔ تاریخ دان تشریف فرمائیں، میں جانتا ہوں جتنے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ مولا علی کے بعد حکومت جو تھی، رسول پاک کے بعد، میرے آقا محمد مصطفیٰ کے بعد جتنی حکومتیں آئیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے مولا کے پاس آئی، باقی جو حکومتیں تھیں وہ علی والی نہیں تھیں۔ تاج علی کے دشمن کے پاس تھا، تخت علی کے دشمن کے پاس تھا، حکومت علی کے دشمن کے پاس تھی، مورخ علی کے دشمن کے پاس تھا، قلم علی کے دشمن کے پاس تھا، راوی علی کے دشمن کے پاس تھا، فوج علی کے دشمن کے پاس تھی۔ اور ان سب لوگوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ کئی ہزار ممبروں سے کئی سالوں تک علی کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی۔ توجہ کا طالب، علی کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تاج اتر گئے، تخت اجڑ گئے، مورخ نس گئے، راوی پھنس گئے، قلم گھس گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ بس بھائیو، عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ آل محمد آپ کی عزاداریاں اور پرساداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ 3 اس گھر کی بیویوں کا 2 جملوں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سادات و غیر سادات تشریف فرما ہیں۔ جب میرے آقا محمد مصطفیٰ کی بیٹی دنیا میں آئی نا، تو میرے آقا اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہا کرتے تھے، کہتے تو بیٹی نہیں تو میری ماں ہے۔ جب علی بادشاہ کی بیٹی دنیا میں آئی نا، تو میرے مولا علی بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتے تھے، مالک آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی آنکھیں برس پڑی ہیں۔ تو میرے مولا امیر کائنات بھی اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے تو میری زینت ہے۔ جب حسین بادشاہ کی معصومہ دنیا میں آئی نا، تو حسین بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتے تھے، فرماتے سکینہ تو میرے دل کا سکون ہے، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ عزادارو، درد والی بات یہی ہے، مصائب اور فضائل کی دنیا کا بہترین نام منبر پہ تشریف فرما ہے، ہم تو ایک حقیر سے بندے ہیں۔ عزادارو، درد والی بات یہ ہے کہ محمد کی بیٹی نے بھی دربار دیکھا ہے، علی کی بیٹی نے بھی دربار دیکھا ہے، حسین کی بیٹی نے بھی دربار دیکھا ہے۔ اس سے بڑی درد والی بات یہ ہے کہ محمد کی بیٹی نے صرف دربار دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے بازار بھی دیکھے، حسین کی بیٹیوں نے بازار بھی دیکھے۔ اگلی درد والی بات یہ ہے کہ محمد کی بیٹی زخمی گھر پہ ہوئی ہے، یہ جس گلی میں سے گزرتی تھی ہر گلی میں سے نیا زخم ملتا تھا، اور میری پاک عالیہ مرشدزادی مدینہ کی طرح منہ کر کے فرماتی تھی نا ذرا انصاف تو کر، یہ لوگ اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہمیں پتھر مار کے کہتے ہیں باغی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ عزادارو، حسین بادشاہ کی بیٹی ان تمام محمد و آل محمد کے خانوادہ میں سب سے چھوٹی ہیں، بی بی کا سن مبارک 4 سال کا ہے۔ صرف ایک جملہ دینے والا ہوں، سید زادہ تشریف فرمائیں۔ 4 سال کی میری معصومہ ہے۔ عزادارو، جب میری پاک بی بی 4 سالہ معصومہ زندان شام میں بہت روتی تھی نا، بہت زیادہ روتی تھی نا، زندان شام ہل جایا کرتا تھا، دربار یزید ہل جایا کرتا تھا۔ یزید نے کہا سجاد اپنی بہن کو کہو کم رویا کرے۔ میرے آقا مظلوم فرماتے ہیں ظالم، روتی تو اپنے بابا کو ہے نا، اسے کیوں منع کرتے ہو؟ اگر تو نے اسے منع ہی کروانا ہے، چپ ہی کروانا ہے، تو پھر مہربانی کر اس کے بابا کا سر تھوڑی دیر کے لیے اسے دے دے، جب یہ بابا سے ملے گی پھر بعد میں روئے گی نہیں۔ عزادارو، ایک مصائب کا جملہ دینے والا ہوں۔ جب میری پاک معصومہ کو اپنے بابا کا سر ملا نا، اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر بی بی نے بین تو بہت سارے کیے، ایک بین سناتا ہوں
میری پاک بی بی، میری 4 سالہ زخمی بی بی، میری 4 سالہ بطول بی بی اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں بابا، او میرے پیارے بابا، بابا ایک بار تو آنکھیں کھول، بابا صرف ایک بار آنکھیں کھول کے نا مجھے ایک سوال کا جواب دے دے۔ بابا آپ نے پوری 57 سالہ زندگی میں کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جس کی عمر بھی 4 سال ہو، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہو؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔